بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنون عشق۔ سیرت، ہم تمہیں بہت زیادہ مس کریں گی۔ وہ سب فرینڈز کینٹین پر بیٹھی سیرت کی دی ہوئی ٹریٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں جب اچانک ہی زوبیہ نے بڑی افسردگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر سیرت نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی تم سب کو بہت مس کروں گی یار، وہ بھی افسردگی سے بولی۔ آج ان لوگوں کا کالج میں آخری دن تھا۔ وہ لوگ اپنے رزلٹ کارڈ لینے آئی ہوئی تھیں۔ ان کا کچھ دن پہلے ہی ایم اے انگلش کا رزلٹ آیا تھا جس میں سیرت کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی، اس وجہ سے اس نے سب کو ٹریٹ دی تھی۔ تھینکس سیرت، تم نے ہر بار ہماری مدد کی۔ مجھے ایم اے انگلش اتنا مشکل لگتا تھا لیکن تم نے مجھے ہمت دلائی، میری ہیلپ کی اور آج میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس کی ایک اور دوست آشی نے مسکرا کر کہا۔ وہ ان سب کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ یار اب بس بھی کرو، اتنی تعریفیں اچھی نہیں ہوتی۔ سیرت صاحبہ کی گردن میں غرور سے سریا آ جائے گا۔ ان کی ایک اور مشترکہ فرینڈ رابی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کافی ہنس مکت سی تھی۔ سب اس کی بات سن کر ہنسنے لگ گئے۔ ہاں صحیح کہا تم نے رابی۔ سمرا جو کب سے چپ بیٹھی ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اپنے فیورٹ شاورمے سے بھی انصاف کر رہی تھی، اس سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ بدتمیزوں، میں ایسی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کبھی ایسے کروں گی، سیرت نے مصنوعی غصے سے منہ بنا کر کہا۔ ہا 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 ہا۔ اس کو منہ بناتے ہوئے دیکھ کر سب کا مشترکہ قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ہم مذاق کر رہے ہیں سیرت، آشی نے سب سے پہلے ہنسی روک کر کہا۔ پتہ ہے مجھے، اس نے ویسے ہی منہ بنا کر کہا۔ ویسے سمرا، تم کتنی خوش قسمت ہو جو سیرت کے ساتھ ہر وقت رہتی ہو۔ اللہ تم لوگ کو ہمیشہ ساتھ رکھے۔ سارا جو مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے کہا۔ اس کو سیرت بہت پیاری لگتی تھی۔ آمین، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ سیرت اور سمرا نے یک زبان ہو کر زور سے آمین کہا۔ چلو یار اب ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ٹائم دیکھا اور پھر سب کو چلنے کا کہا اور خود بھی کھڑی ہو گئی کیونکہ بہت وقت ہو گیا تھا ان کو کالج آئے ہوئے۔ ہاں یار چلتے ہیں اب۔ باقی سب بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ آج وہ لوگ آخری بار مل رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ آگے کبھی مل بھی پائیں گی یا نہیں، اور نہ ہی کسی کو یہ پتہ تھا کہ ان کو اگلی سانس بھی آئے گی یا نہیں۔ اور ویسے بھی جو وقت دوستوں کے ساتھ اچھا گزر جائے، اس کی تو بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ سب اداس تھیں اور ایک دوسرے سے مل کر سب نے ایک دوسرے کو الوداع بولا اور ایک یادگار آخری دن گزار کر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو آ گئی تھیں۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی، اس لیے ماسٹر جی بھی بازار سے سامان لے کر جلدی جلدی واپس آ رہے تھے تاکہ ان کو نماز کے لیے دیر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آہستہ سے دستک دی۔ یہ شہر کا بہت ہی پرسکون علاقہ ناظم آباد تھا۔ اس میں بہت ہی سادہ اور متوسط طبقہ لوگ رہتے تھے، جس میں ایک گھر ماسٹر کریم داد کا بھی تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ اسکول ماسٹر تھے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، سب ان کو ماسٹر جی کہتے تھے۔ ان کے گھر میں 3 لوگ تھے، ایک وہ خود، دوسری ان کی اکلوتی بیٹی سیرت اور تیسری ان کی بیوی زبیدہ بھی۔ دروازہ زبیدہ بھی نے کھولا تھا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور اپنی لاڈلی بیٹی سیرت کو آواز دی۔ سیرت بیٹی کہاں ہو، آ جاؤ باہر اور یہ سامان لے جاؤ۔ وہ ان کی آواز سن کر دوڑی آئی۔ جی بابا، آپ آ گئے، آج اتنی دیر لگا دی آپ نے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اتنا لیٹ ہو گئے آپ۔ اس نے ایک ہی سانس میں اتنے سوالات کیے۔ سیرت، کتنی دفعہ روکا ہے میں نے تمہیں، جب بھی تمہارے بابا گھر آئیں تو پہلے انہیں سلام کیا کرو اور انہیں سانس لینے دیا کرو اور پانی وغیرہ پلا کر پھر پوچھا کرو جو بھی پوچھنا ہو۔ تم تو ان کے آتے ہی شروع ہو جاتی ہو۔ ماسٹر جی کے جواب دینے سے پہلے ہی ان کی بیوی زبیدہ بی نے سیرت کو غصے سے ڈھمکتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹی کی اس عادت سے بہت تنگ تھیں، اس لیے وہ اس کو ٹوکتی رہتی تھیں۔ ماں کی بات سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور ماسٹر جی کے ہاتھ سے سامان والے شاپ پر پکڑ کر اندر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب زبیدہ بھی اس پر ایسے ہی غصہ کرتی رہیں گی اور پھر بولتی رہیں گی اور ہمیشہ کی طرح بابا خود ہی ان کو سمجھا لیں گے۔ کوئی بات نہیں زبیدہ، سیرت ابھی بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ سیرت کے اندر جاتے ہی ماسٹر جی نے انہیں دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ آپ کے اسی لاڈ پیار نے خراب کیا ہے سیرت کو، وہ اب بچی نہیں، 20-22 سال کی ہونے والی ہے، زبیدہ بھی نے غصے میں مگر دھیمی آواز میں کہا۔ وہ ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ اچھا چلو، میں پھر سے سمجھاؤں گا سیرت کو، آپ پریشان نہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ماسٹر جی نے ان کو یہی جواب دیا۔ ماسٹر جی بھی ہر بات خوب سمجھتے تھے، بہت گہرا مشاہدہ تھا ان کا۔
وہ زندگی کی حقیقتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن بچوں پر زیادہ سختی کرنے کے حق میں وہ نہیں تھے۔ چونکہ سیرت ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً سیرت کو زندگی کی باریکیوں اور نزاکتوں کے بارے میں سمجھاتے رہتے تھے۔ سیرت بھی اپنی ماں سے زیادہ ان کے قریب تھی، لیکن پیار وہ ان دونوں سے ہی بہت کرتی تھی۔ سیرت ان کی شادی کے 8 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری، سمجھدار اور صابر تھی۔ ماسٹر جی نے اس کو ہر طرح کی آزادی دی ہوئی تھی، لیکن ایک حد تک۔ وہ خود بھی ایک دھیمے مزاج کے اصول پسند انسان تھے، لیکن اصولوں سے انحراف ان کو پسند نہیں تھا، اور جب بات ان کی انا کی ہوتی تو وہ پھر کسی کی بھی نہیں سنتے تھے۔ سیرت نے بھی ان کی آزادی کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خود بھی ایک حد میں رہتی تھی۔ وہ ایم اے انگلش کر چکی تھی اور اب فارغ ہی تھی۔ اس کی کلاس فیلو دوستیں تو بہت تھیں، لیکن اس محلے میں اس کی بس ایک ہی دوست تھی، سمرہ فراز۔ وہ دونوں شروع سے ہی کلاس فیلوز بھی تھی اور فرینڈ بھی۔ وہ اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، پر سیرت اس کے گھر کبھی کبھار ہی جاتی تھی۔ اس بات کا سمرہ کو بہت گلہ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے ماسٹر جی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ بھی اپنی لاڈلی کی طرفداری ہی کریں گے۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، کیونکہ اب آپ کی رانی صاحبہ تو جلدی نہیں نکلے گی کمرے سے، انہوں نے اٹھتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ماسٹر جی ان کی بڑبڑاہٹ سن کر مسکرا دیے۔ ہیلو یار، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، تم اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جیسے ہی احد نے کال اٹینڈ کی، شاذل افندی نے غصے میں بولنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کب سے کال کر رہا تھا، لیکن احد نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ سو سوری یار، میں راستے میں ہوں، ادھر ٹریفک بھی بہت ہے، بس میں 20 منٹ تک پہنچنے والا ہوں۔ احد نے اس کی غصے سے بھری آواز سن کر سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ لیٹ ہو چکا ہے اور آج ان کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ شاذل افندی کا غصہ ہونا تو بنتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کے ساتھ غصے نہیں رہ سکتا تھا۔ اوکے، تم جلدی پہنچو، کچھ ڈسکس کرنا ہے تم سے، شاذل افندی نے اس کی بات سن کر ازلی سنجیدگی سے کہا۔ آ رہا ہوں میری جان، غصہ مت ہوا کر، اتنے پیارے چہرے پر غصہ سوٹ نہیں کرتا، احد نے شرارتی سے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس نہیں کرو اور جلدی آؤ، شام ہو گئی ہے، 6:30 ہو چکے ہیں، اب بس ایک ہی گھنٹہ ہے ہمارے پاس، 7:30 بجے ہم نے میٹنگ ہال میں پہنچنا ہے، تمہیں 5 بجے آنے کا کہا تھا اور تم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہو، باقی کی بکواس ادھر آ کر لینا۔ اس نے اپنے کلائی پر بندھی خوبصورت قیمتی واچ پر ٹائم دیکھ کر کہا اور ساتھ ہی کال بند کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب احد ایسے ہی فضول بولتا رہے گا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، ماسٹر جی بھی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ ان کی عادت تھی وہ اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے چلے جاتے تھے مسجد۔ سیرت، تمہارے ابو مسجد چلے گئے ہیں، وہ واپس آ کر کھانا کھائیں گے، تم نماز پڑھ کر ان کے لیے تازہ روٹی بنا دینا، میں بھی نماز پڑھنے لگی ہوں، زبیدہ بی نے سیرت کو آواز دے کر کہا، اور خود وضو کرنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے امی، بنا لوں گی، سیرت نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تابعداری سے کہا اور خود بھی وضو کرنے لگ گئی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، یہ اس کی پختہ عادت بن گئی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی، اچانک ہی دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی تھی۔ اوہو، اب یہ اس وقت پتہ نہیں کون آ گیا۔ وہ جانتی تھی بابا تھوڑے لیٹ آئیں گے، اس لیے وہ دستک سن کر حیران ہوئی اور ایسے ہی بڑبڑاتے بڑبڑاتے دروازے تک پہنچ گئی۔ جی کون؟ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کی عادت تھی وہ پہلے پوچھتی تھی پھر دروازہ کھولتی تھی۔ سیرت، دروازہ کھولو یار، میں سمرہ ہوں، باہر سے سمرہ نے سیرت کی آواز سن کر کہا۔ سیرت نے جھٹ پٹ دروازہ کھول دیا۔ ارے تم یہاں، آج کیسے یاد آ گئی میری؟ سیرت نے اپنے سامنے کھڑی سمرہ کو دیکھ کر حیرت و خوشی سے کہا اور پھر اس کے گلے لگ گئی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد آج بہت دنوں کے بعد سمرہ اس کے گھر آئی تھی۔ محترمہ سیرت صاحبہ، مجھے تو پھر بھی تیری یاد آ گئی، تو نے ایک دفعہ بھی یاد کرنے کی زحمت نہیں کی، سمرہ نے حفکی سے منہ بناتے ہوئے جواباً اسے شکوہ کیا۔ اچھا بابا، اب شکوے شکایت چھوڑو، چلو اندر چلتے ہیں۔ سیرت نے جلدی سے بات بدلی اور اس کو اندر آنے کو کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک ویک سے اس کو کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ کون آیا ہے سیرت؟ زبیدہ بی نے بھی دستک سنی تھی، انہوں نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ امی، سمرہ آئی ہے، سیرت نے خوشی سے ان کو بتایا اور سمرہ کو لے کر چلتی ہوئی صحن میں پہنچ گئی، جہاں زبیدہ بی بھی آ کر بیٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم خالہ جی، کیسی ہیں آپ؟ سمرہ نے ان کو سلام کیا اور جھک کر ان کے آگے سر کر دیا ان سے پیار لینے کے لیے۔
میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہو اور آپ کے بھائی بھابھی کیسے ہیں؟ انہوں نے سمرا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اس کے بھائی اور بھابھی کے بارے میں پوچھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ خالہ جی وہ بھی سب ٹھیک ہیں؟ اس نے زبیدہ بی کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اتنی دیر میں ماسٹر جی بھی گھر آ گئے تھے۔ سمرا اور سیرت دونوں نے ان کو سلام کیا۔ ماسٹر جی بھی سمرا سے حال احوال پوچھنے لگ گئے۔ انہیں بھی سیرت کی طرح اس کی اکلوتی دوست بھی بہت زیادہ عزیز تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں روٹیاں بناتی ہوں، سمرا بھی آئی ہوئی ہے تو ہم سب ساتھ مل کر کھائیں گے، زبیدہ بی نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ ارے امی آپ رہنے دیں، میں اور سمرا بنا لیں گے روٹیاں۔ سیرت نے ان کو کچن میں جانے سے روکا اور پھر وہ دونوں ہی اٹھ کر کچن میں چلی گئیں کیونکہ ان دونوں نے اب خوب ساری باتیں کرنی تھی۔ پھر چاروں نے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ ماسٹر جی کے پوچھنے پر سمرا نے ان کو اپنے اس وقت آنے کی وجہ بتائی۔ وہ سیرت کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں اس کا انٹرویو تھا۔ وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ ہر جگہ وہ دونوں ساتھ ہی جاتی تھیں۔ روک ٹوک تو سیرت کو پہلے بھی نہیں تھی لیکن وہ خود ہی زیادہ نہیں آتی جاتی تھی کہیں بھی۔ رات 10 بجے کے قریب سمرا گھر گئی ہوئی تھی۔ کالج سے فری ہونے کے بعد آج ان دونوں نے اتنا ٹائم ساتھ گزارا تھا۔ سب دوستوں کو یاد کر کے پرانی یادیں بھی تازہ کی تھیں۔ سمرا کے پاس سیل نہیں تھا اس لیے سیرت نے بھی اس کو کال نہیں کی تھی۔ سیرت بھی بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی خوشی میں ہی اس کے ماں باپ بھی خوش تھے اور وہ دونوں ہر وقت اس کی خوشی اور نیک نصیب کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ احد آ گیا تھا۔ شاذل نے اس سے جو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے تھے وہ کیے اور پھر وہ لوگ میٹنگ ہال کی طرف چلے گئے۔ احد اور شاذل دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی تھے۔ شاذل افندی جتنا سنجیدہ، کم گو اور غصے والا تھا، احد اتنا ہی شوخ اور شرارتی تھا۔ کبھی کبھی تو وہ شاذل افندی کو بھی اپنے جتنا بولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ان دونوں کی نیچر میں بہت ڈفرینس تھا لیکن پھر بھی ان دونوں میں دوستی بڑی گہری تھی۔ آج ان کی لندن سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن سے میٹنگ تھی جو کہ کافی لیٹ ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاذل اور احد نے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈنر بھی کیا۔ وہ لوگ رات 1 بجے فری ہوئے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا جو وہ لوگ اتنے لیٹ ہو گئے تھے اور شاذل نے گھر میں اپنی ماما کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گا۔ وہ پہلے 12 بجے تک گھر پہنچ جاتے تھے، کبھی کبھار تو وہ 11 بجے سے پہلے ہی گھر تھے۔ شاذل کو ضرورت سے زیادہ باہر رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ ایک بہت ہی پریکٹیکل انسان تھا، دنیا کی رنگینیوں سے کوسوں دور، اپنے کام میں مگن۔ احد بھی اس کی صحبت میں رہ کر جلد ہی گھر چلا جاتا تھا۔ ان دونوں کا اور کوئی قریبی دوست بھی نہیں تھا، بس وہ دونوں ہی دوست تھے۔ احد یار آج ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور میں نے تو ماما کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، وہ بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ شاذل افندی اور احد ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو شاذل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے پریشانی سے کہا، لیٹ تو ہم واقعی بہت ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی شکر ہے کہ میٹنگ اچھے سے ہو گئی، مجھے امید ہے کہ یہ کانٹریکٹ اب ہمیں ہی ملے گا۔ احد نے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہوئے بہت خوشی سے کہا۔ انشاءاللہ، امید تو مجھے بھی ہے۔ شاذل افندی نے مختصر سا جواب دے کر گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈالی اور اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ اب وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے گھر ڈراپ کر دینا، احد نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں مودے آہستہ سے کہا۔ اوکے، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا اور گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ پھر احد کو اس کے گھر اتارنے کے بعد اس نے گاڑی اپنے گھر والے روڈ پر ڈال دی۔ شاذل افندی جو آج ملک کا نامور بزنس مین تھا اور جس نے 2 دفعہ بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ بھی جیتا تھا، وہ کوئی جدی پشتی رئیس نہیں تھا۔ یہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کی اپنی محنت، لگن اور اس کی ماما سمینہ بیگم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل ماں باپ کون تھا، اس کے والدین کی وفات کیسے ہوئی۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک یتیم خانے میں پرورش پائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، جو بھی اس کو دیکھتا تھا رک کر پیار ضرور کرتا تھا۔ شروع سے ہی اس کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ذہین بھی بہت تھا۔ وہ دن میں پڑھتا اور شام کے وقت گاڑیوں کے ایک شو روم پر کام بھی کرتا تھا۔ اس کی ملاقات اکرام افندی سے ہوئی جو اس شو روم کا مالک تھا۔ انہیں یہ چھوٹا سا بچہ بہت پیارا لگا تھا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے آئے۔ ان کو کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی سمینہ نے اس کو بیٹے کی طرح پالا۔ وہ بھی ان سے مانوس ہو گیا اور ان کو تب سے ہی ماما کہنے لگ گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی کم کو اور اپنے آپ میں ہی مگن رہتا تھا لیکن ماما اور پاپا اکرام افندی سے تو وہ بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کو اچھی زندگی دی اور اپنا نام دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شاذل افندی بھی بڑا ہو گیا۔ وہ اکرام افندی
کے ساتھ ان کے شو روم پر بھی جاتا تھا۔ اسکول میں اس کی ملاقات آحت سے ہوئی تھی۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، بہت ہی شرارتی۔ جب بھی وہ کوئی شرارت کرتا تو شاذل آ کر بتاتا تھا، اور پھر جب وہ پکڑا جاتا تو شاذل ہی اس کی سفارش کرتا تھا۔ وقت تھوڑا اور گزرا۔ شاذل افندی اور آحت پہلے کالج پھر یونیورسٹی پہنچ گئے۔ جس دن ان کا آخری پیپر تھا، اس دن بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا۔ اکرام افندی کے شو روم میں آگ لگ گئی ہوئی تھی، اور جب آگ لگی تب وہ خود بھی وہاں موجود تھے۔ اس آگ نے شو روم کے ساتھ ساتھ اکرام افندی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہت بڑا دھچکا لگا تھا شاذل اور اس کی ماما کو۔ یہ ایک بہت بڑا طوفان تھا جو سب کچھ تہس نہس کر گیا۔ شاذل کے سر سے ایک بار پھر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ ماما سمینہ بیگم الگ صدمے میں تھی۔ اس دکھی وقت میں ان لوگوں کو آحت اور اس کی ماما نے سنبھالا۔ وہ جو پہلے ہی سنجیدہ سا تھا، اس صدمے سے اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، اور پھر ماما کو بھی بڑی ہمت اور صدمے سے باہر نکالا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، جو گزر ہی جاتا ہے، لیکن طرح یادیں اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے بھی وقت کے ساتھ چلنا سیکھ لیا، اور اپنا دکھ اپنے دل میں چھپا کر وہ اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اور پھر جب سامنے آیا تو وہ شاذل افندی تو کوئی اور ہی شاذل تھا۔ اس کی زندگی میں بس دو لوگ ہی تھے جو بہت اہم تھے، آحت اور ماما۔ اس کے علاوہ بس کام، کام اور کام۔ اس کی شخصیت میں بہت چینج آیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان بن گیا تھا۔ اونچا لمبا قد، گوری رنگت، مغرور کھڑی ناک، چوڑے شانے اور کشادہ پیشانی۔ سب سے بڑھ کر اس کی اسمائل اور مسکراتے وقت اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل تھا، جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ گویا وہ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا، بہت ہی ضدی اور غصیل۔ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتا وہ کر کے ہی دکھاتا تھا۔ اس نے ایک جلے ہوئے گاڑیوں کے شو روم سے بزنس کا آغاز کیا تھا، اور آج وہ 100 شو روم کی چین بنا چکا تھا۔ ہر ملک میں اس کے شو رومز تھے۔ پاکستان کی ہر بڑی سٹی میں اس کے شو رومز تھے۔ جو سب کچھ ختم ہو گیا تھا آگ لگنے کی وجہ سے، وہ سب اس نے 5 سالوں میں حاصل کر لیا تھا۔ آحت نے بھی اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ اب بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اب سمینہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر بار ہی وہ ان کی بات ٹال جاتا تھا۔ اسے ابھی تک کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی تھی۔ وہ جس سوسائٹی سے بلانگ کرتا تھا، وہاں اس کی ملاقات ہر روز بہت خوبصورت اور امیر کبیر لڑکیوں سے ہوتی تھی، جو اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس کو ایسی لڑکیوں سے چڑ تھی۔ وہ جیسی لڑکی چاہتا تھا ابھی تک اس کو ویسی ملی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا، جو کہ عشق و معشوقی کے چکروں سے کوسوں دور گھر آ چکا تھا۔ اس نے وسیع و عریض سفید رنگ کے بنگلے، جس کے گیٹ پر افندی ولا کی نیم پلیٹ آویزاں تھی، کے آگے گاڑی کھڑی کر کے ہارن دیا۔ گارڈ نے جھٹ سے گیٹ کھول کر اس کو سلام کیا۔ اس نے بھی سر کے اشارے سے جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے بیک سیٹ سے بیگ اٹھایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندرونی دروازہ عبور کر گیا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو لائٹس جل رہی تھیں۔ اسے پتہ لگ گیا کہ ماما اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کے وسط میں پہنچ گیا، جہاں سمینہ بیگم صوفے پر نیم دراز تھیں۔ اس نے بیگ سائڈ والے صوفے پر رکھا اور ان کے قدموں والی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ان کے پاؤں پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ سمینہ بیگم، جن کی آنکھ ابھی لگی تھی، انتظار کر کر کے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے پاؤں پر محسوس کر کے ان کی آنکھ کھل گئی۔ السلام علیکم ماما، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے سلام کر کے ان کے پاؤں دباتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ جی بیٹا، جس ماں کا جوان اکلوتا بیٹا گھر سے باہر ہو، وہ کیسے بے خبری کی نیند سو سکتی ہے؟ انہوں نے بے خفگی سے کہا، اور شاذل کے ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گئی، گویا یہ ان کا شاذل سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگا لیا۔ سوری ماما، غلطی ہو گئی، میں ٹینشن میں آپ کو کچھ بتا ہی نہیں سکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، پرامس، پلیز اس بار معاف کر دیں آپ۔ اس نے ماما کو گلے لگا کر بڑے پیار سے کہا۔ وہ ان کی ناراضگی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوتی، پر میری بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ ان کے پاس اچھا موقع تھا اس سے اپنی بات منوانے کا، اس لیے انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ماما، مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ مجھ سے کیا بات منوانا چاہتی ہیں۔ شاذل افندی نے ان کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا۔ اگر سب پتہ ہے تو پھر مان کیوں نہیں جاتے میری بات، اور کیوں نہیں کر لیتے اب شادی؟ کیوں بوڑھی ماں کو تنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ سمینہ بیگم اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ماما، آپ نے کھانا کھایا؟
اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے جلدی سے بات بدلی۔ وہ ہر بار ایسے ہی کرتا تھا شادی کی بات پر۔ ماما کھانا تو میں کھا چکی، لیکن شازل تم میری بات نہیں بدلو، مجھے میری بات کا جواب دو۔ انہیں پتہ تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی شازل بات بدل دے گا، لیکن وہ بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ چلیں ماما، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں، ہم اس ٹاپک پر صبح بات کریں گے۔ شازل نے ان کی بات سنی انسنی کر کے ان کو کھڑا کیا اور ویسے ہی باہوں کے گھیرے میں لے کر ان کو روم میں لے آیا اور ان کو بیڈ پر لٹا کر کمبل ان کے اوپر اوڑھا دیا۔ ثمینہ بیگم چپ چاپ اس کو دیکھتی رہیں۔ وہ جانتی تھیں جب بھی شادی کی بات آتی ہے شازل ایسے ہی ان کو چپ کروا دیتا تھا جیسے اب کروایا تھا۔ گڈ نائٹ ماما، اب آپ سو جائیں، ہم کل بات کریں گے۔ اگر آپ نہ سوئیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پہلے ہی بہت رات ہو گئی ہے، شازل نے فکر مندی سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سو جاتی ہوں، اب تم بھی سو جانا، کام نہ کرنے لگ جانا، بہت رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اوکے ماما۔ شازل نے ان کے ہاتھ چومے اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، جس کو اس نے اپنے پسند سے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اس کے کمرے میں دبیز بلو کارپیٹ، وائٹ اور پنک کلر کے پردے تھے، یہ کلر اس کا فیورٹ تھا۔ کمرے کے بالکل وسط میں جہازی سائز بیڈ تھا، جس کے رائٹ سائڈ پر کاؤچ رکھا تھا، اس کے آگے ہی شیشے کا ٹیبل پڑا تھا۔ روم کے ایک کونے میں بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ کمرے کی لیفٹ سائڈ پر وارڈروب تھا، اس کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، جو اس کی بہترین چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز بہت ہی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے لگے تھے اور کھڑکیوں سے سارا لان نظر آتا تھا۔ لان میں بھی اس نے پنک اور وائٹ گلاب لگائے ہوئے تھے۔ جس طرح یہ گھر اندر سے خوبصورت تھا، اسی طرح باہر سے بھی خوبصورت تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس نے بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور خود چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، 2:30 بج چکے تھے۔ اس نے اے سی آن کر کے اس کی سپیڈ سلو کی اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا۔ فجر کی اذان ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ آج اس نے سمرہ کے اسکول جانا تھا، اس لیے نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد وہ کام میں لگ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے جانے کے بعد زبیدہ بھی اکیلی ہی کام کرے۔ وہ جب سے کالج سے فری ہوئی تھی، گھر کے کاموں میں زبیدہ بھی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ماسٹر کریم داد ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھے، بہت ہی خوش اخلاق اور سمجھدار تھے، لیکن غصے کے بھی بہت تیز تھے۔ بچوں پر بلا وجہ کی روک ٹوک انہیں پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ بچوں کو ایک حد میں آزادی دینے کے قائل تھے، بشرطیکہ بچے بھی ان کی آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔